محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ رویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمدہ و اصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام علماء کرام اور سامعین محترم، آج کی آپ کی یہ عظیم الشان کانفرنس جو کہ پیغام حق کے عنوان سے منعقد ہو رہی ہے، اس کے اندر امیر پنجاب خطاب فرما چکے، مناظر اسلام مولانا عبدالمنان راسخ صاحب نے عظمت صحابہ و اہل بیت کے عنوان پر خطاب کیا۔ انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد مولانا محمد ناصر مدنی صاحب اور ان کے بعد قاری القرآن بلبل چمنستان رسالت مآب محترم جناب قاری محمد بنیامین عابد صاحب انشاءاللہ العزیز خطاب فرمائیں گے۔ ان کے لیٹ ہونے کے باوجود ہماری یہ کوشش ہوگی کہ 1 بجے سے پہلے جلسہ ختم ہو جائے۔ آپ حضرات بڑی محبت سے تشریف فرما ہیں اور علماء کرام کا انتظار کر رہے ہیں اور ادارے کے ساتھ شمس الہدیٰ کے ساتھ اپنی عقیدت و محبت کا ثبوت پیش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، جامعہ شمس الہدیٰ آپ کا اپنا ادارہ ہے اور جماعت کا تحصیل ڈسکہ کے اندر شہر کے اندر مرکزی ادارہ ہے، جس کے اندر وفاق المدارس فاضل عربی حفظ قرآن اور درس نظامی کے جو عنوان ہیں اور شعبہ جات قائم ہیں، جس ادارے کے اندر الحمدللہ سینکڑوں کی تعداد میں طلبہ اور طالبات زیر تعلیم ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ حضرات کے تعاون اور محبت سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً 100 مرلہ جگہ اس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو توحید و سنت کے لیے اس عظیم الشان مرکز کے لیے عطا فرما دی ہے، اور الحمدللہ یہ عظیم الشان مسجد بن گئی، اس کے ساتھ یہ کمرے بنے اور یہ سارا سلسلہ قائم ہے۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ میں اور آپ یہاں نہیں ہوں گے، اللہ کا گھر یہ موجود ہوگا، اور انشاءاللہ یہ ادارہ قال اللہ و قال الرسول کی صدا بلند کرے گا، اور انشاءاللہ ہماری نسلیں بھی اس ادارے سے فیض حاصل کرتی رہیں گی، اور پاکستان کی سرزمین کے اندر اور دنیا کے طول و عرض کے اندر توحید و سنت کا جھنڈا گاڑ دیا جائے گا انشاءاللہ۔ تو حضرات گرامی، آج کے اس عظیم الشان پروگرام کے حوالہ سے میں آپ حضرات کو ایک عظیم بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ مساجد و مدارس اسلام کے مرکز ہیں۔ مساجد و مدارس اسلام کے وہ قلعے ہیں اور اسلام کی چھاؤنیاں ہیں۔ بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اسلام تو دہشت گردی کے اڈے ہیں، یہ ان کا بے بنیاد من گڑت اسلام اور مساجد و مدارس پر اعتراض ہے۔
وگرنہ یہ مدارس جو ہوتے ہیں یہ تو حقیقت کے اندر محبت کی دعوت دینے والے، قرآن و سنت کا پرچم بلند کرنے والے اور انسانوں کی رہنمائی کرنے والے، امت اسلامیہ کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے والے اور کتاب و سنت کی تعلیم سے روشناس کروانے والے ہیں۔ اگر اس کو تاریخ کے حوالہ سے دیکھا جائے تو میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمارے اگر پاکستان کی بنیاد کے اندر تم دیکھو گے تو انہی مساجد و مدارس کے فارغ لوگوں کا لہو اور خون موجود ہے، جنہوں نے لوگوں کے دلوں کے اندر جہاد کی سپرٹ پیدا کر دی تھی، جنہوں نے لوگوں کے اندر یہ ولولہ اور جذبہ پیدا کر دیا تھا کہ اسلام مغلوب ہونے کے لیے نہیں بلکہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے، اور یہ برے صغیر ہمارے آباء و اجداد کا مسلمانوں کا یہ ملک ہے، اور یہاں پر 1000 سال تک مسلمان حکومت کرتے رہے۔ اس سرزمین سے انگریز کو نکال دیا جائے، اگر انگریز کی اور غیر مسلم کی نفرت لوگوں کے دلوں کے اندر پیدا کرنے والے کوئی لوگ تھے تو وہ لوگ وہی تھے جو مسجد و محراب اور مدارس کے وارث تھے، جنہوں نے اپنی تقریروں کے ذریعہ سے اور اپنی تحریروں کے ذریعہ سے اور اپنی تحریکوں کے ذریعہ سے، اپنے جذبوں کے ذریعہ سے اور اپنے ولولوں کے ذریعہ سے، اپنی جرت کے ذریعہ سے اور اپنی بہادری کی ذریعہ سے لوگوں کو یہ بتلایا کہ لوگوں یاد رکھو، اگر برے صغیر کے اندر تم عزت و آبرو کے ساتھ جینا چاہتے ہو تو اس کے لیے تمہیں ایک علیحدہ ملک لینا پڑے گا، اور وہ ملک ایسا ہوگا جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ پر ہوگی، جس ملک کی بنیاد محمد الرسول اللہ پر ہوگی، جس ملک کی بنیاد اسلام کے سنہری اصولوں پر ہوگی۔ اس لحاظ سے ان اکابرین دین نے، ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے، اس کارواں کے جرنیلوں نے، امت اسلامیہ کے سربراہوں نے، مساجد و مدارس سے فارغ ہونے والے کتاب و سنت کے درخشندہ ستاروں نے بلا تمیز لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ پڑھنے والوں نے دنیا کائنات کے اندر ایک ایسے ملک کی بنیاد رکھی جس ملک کو پاکستان کہا جاتا ہے۔ حضرات گرامی، میں نے آپ کے سامنے جو قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے اس کے حوالہ سے ذکر کر کے میں اس بات کو بیان آپ کے سامنے کروں گا تاکہ ملت اسلامیہ کے ان نونہالوں کو علم ہو، یہ نئے اور جوان بچے جن کو حقائق کا علم نہیں ان کو پتہ چل جائے کہ ہمارے اکابر نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے علماء نے، ملت کے صلحاء نے، کتاب و سنت کے ماننے والوں نے، ملت اسلامیہ کی بیٹیوں نے، ہماری بزرگ ماں نے اس پاکستان کے اصول کے لیے اپنی جوانیوں کو قربان کیا، اپنی معاملات کو ترک کر کے اس ملک کے حصول کے لیے دن رات ایک کیا، اس کے لیے قربانیاں دی گئیں، اس کے لیے محنت کی گئی، اس کے لیے اسی طرح ان لوگوں نے محنت کی۔ حضرات، اگر آپ اس بات کو سمجھنا چاہتے ہیں، اگر آپ اس کا جائزہ لینا چاہتے ہیں، اگر آپ اس کا اندازہ کرنا چاہتے ہیں تو آج کشمیر کی تحریک آزادی سے اس کا اندازہ کر لیں۔ جس طرح آج کشمیر کے اوپر جبر اور استبداد کے بازار گرم ہیں، جس طرح کشمیر کے لوگوں پر ہندو بنیا ظلم و استبداد کی چکی کو چلا رہا ہے، ملت اسلامیہ کے غیرت مند بیٹیوں کی آبرو کے ساتھ ہندو گنڈا کھیل رہا ہے، جس طرح آج لوگ قربانیاں دے رہے ہیں اس مملکت خدا داد کے لیے، اس سرزمین پاک کے لیے، اس اللہ کے ملک کے لیے، رسول کریم کی اس دھرتی کے لیے، ہمارے اکابر نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے باو اجداد نے 1947 سے پہلے کے لوگوں نے اسی طرح قربانیاں دی تھی۔ انہوں نے خون کے اندر
ہولی کھیل لی، وہ خون کے دریاؤں کے اندر ڈوب گئے، وہ اپنے شباب کو قربان کر چکے۔ انہوں نے پاکستان کی بنیاد رکھنے کے لیے اپنی عزتوں کو داؤ پہ لگا دیا، اپنی مساجد کو ویران کر لیا، اپنے مدارس کو قربان کر لیا، علماء کرام کو پھانسی کے پھندوں پہ لٹکا دیا گیا، اور ان سے یہ کہا گیا کہ تم علیحدہ ملک ہم سے مطالبہ نہ کرو۔ لیکن جنہوں نے قرآن پڑھا تھا، جنہوں نے احادیث پڑھی تھی، جنہوں نے سرور کونین کی رسالت کا اقرار کیا تھا، جو مساجد و مدارس اور ممبر و محراب کے وارث تھے، جن کی قیادت کے اندر محمد علی جناح اور یہ لوگ وہ اس تحریک کے لیے محنت کر رہے تھے، وہ پلٹ کے کہتے تھے لوٹنا ہے تو لوٹ لو، کاٹنا ہے تو کاٹ لو، پیٹنا ہے تو پیٹ لو، ہمیں سولیوں پہ لٹکا دو، ہمیں پھانسی کے پھندوں کے اوپر لٹکا دو، ہم مرنا گوارا کریں گے، لیکن نہ مسجد کے ساتھ غداری کریں گے، نہ مدرسہ کے ساتھ غداری کریں گے، نہ رب کے قرآن کے ساتھ غداری کریں گے، نہ محمد کریم کے فرمان کے ساتھ غداری کریں گے۔ ہم ساری کائنات کو قربان کر سکتے ہیں، نہ رب کے قرآن کو چھوڑ سکتے ہیں، نہ محمد کے فرمان کو چھوڑ سکتے ہیں، نہ اپنی منزل پاکستان کو چھوڑ سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ان لوگوں نے ان مساجد و مدارس کے لیے آج دنیا والوں کو امریکہ دھوکہ دیتا ہے، یورپ غنڈہ گردی کرتا ہے، بھارت بدماشی کرتا ہے، اسرائیل غنڈہ گردی کرتا ہے، اور یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ یہ مساجد و مدارس دہشت گردی کے اڈے ہیں۔ جو دنیا کائنات کے رب کی قسم ہے، پوری کائنات کے اوپر اگر امن کا پیغام دیا تو انہی مساجد و مدارس نے دیا، جن کی بنیاد آج سے 1450 سال پہلے محمد کریم نے مسجد نبوی اور اصحاب صبح والے مدرسہ کی صورت میں رکھی تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے رسول نے اس مسجد کی بنیاد کو رکھا، اس مسجد کی بنیاد کو رکھا، کیونکہ مسجد امن کی پیام بر ہے، مسجد امن کا درس دیتی ہے، مسجد انسان کو انسان بناتی ہے۔ کونین کے تاجدار نے ابھی تھوڑا ہی عرصہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام کیا تھا، مکے کو چھوڑا، مدینے میں گئے، اور قباء کے علاقہ کے اندر، محلہ کے اندر قیام پذیر ہوئے۔ چند دن کونین کے تاجدار وہاں پہ رہے تو سرور کائنات نے قباء کی بنیاد و بستی کے اندر اسلام کی پہلی مسجد قباء کی بنیاد رکھ دی۔ اور جب تھوڑے دن گزارنے کے بعد سرور کائنات وہ ہجرت کہاں سے مدینہ طیبہ کے اندر پہنچے، تو مدینہ کی بستی میں جا کے رسول مکرم نے اپنا گھر نہیں بنایا، اپنا وہ گھر تیار نہیں کیا جس میں رہنے کی ضرورت تھی۔ سب سے پہلے مدینہ کے اندر بنیاد رکھی تو مسجد نبوی کی رکھی، اور اس کے بعد اپنا گھر تعمیر فرمایا ہے۔ اور اسی مسجد نبوی کے اندر اصحاب صفہ تھے، وہ جو صحابہ کرام دور دراز کے علاقوں سے رسول مکرم کے دین کو، قرآن کریم کی تعلیم کو، پیغمبر علیہ السلام کے فرامین کو یاد کرنے کے لیے، حفظ کرنے کے لیے جو لوگ تشریف لائے، حاضر رسول ہوئے، رسول مکرم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے۔ ان لوگوں کی خدمت کے لیے اصحاب رسول ان کی مدد کے لیے تھے۔ اگر مسجد کی بنیاد رکھی ہے تو محمد الرسول اللہ نے، اگر مدرسہ کی بنیاد رکھی ہے تو رسول اللہ نے کیوں رکھی؟ اس لیے کہ ساری کائنات میں سب سے زیادہ
علم دوست اگر کوئی مذہب ہے تو رب اکبر کی قسم ہے وہ ایک مذہب ہے جس مذہب کو دین اسلام کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے جب رسول مکرم کو نبوت سے سرفراز کیا تھا، کونین کے تاجدار کو آسمان والے رب نے جب خلعت رسالت پہنائی تھی تو سب سے پہلے حکم کیا دیا، اقرا بسم ربک الذی خلق، اے پیغمبر آپ اللہ کے نام سے پڑھیے۔ اور آپ کو یاد ہوگا جب رسول مکرم کے صحابہ نے قیدیوں کو گرفتار کیا تھا، حضرات گرامی میں یہ عرض کر رہا تھا، تشریف رکھیں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رسول مکرم کی صحابہ کو فتح ہوئی، قیدیوں کو پکڑا گیا، ان کے اندر پڑھے لکھے لوگ تھے۔ رسول مکرم کو آسمان والے نے بھی حکم دیا، کونین کے تاجدار نے کیا کیا، کہا تمہارا ان کے بارے میں یہی تمہاری آزادی کے لیے کافی ہے کہ ہمارے ان بندوں کو پڑھا دو۔ حضرات گرامی، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، یہ مسجد ہے جس میں برکات ہوتی ہیں، یہ مسجد ہے جس میں رحمتیں ہوتی ہیں، یہ مسجد ہے جہاں کو جس کو کائنات کے امام نے جنت کے باغ کہا ہے۔ یہ وہ مسجد جب بندہ داخل ہوتا ہے تو کہتا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے آسمان والے اللہ میرے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسجدیں وہ جگہ ہیں جہاں پر آسمان والے رب کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہی وہ مسجد ہے جب جس کے اندر کوئی نماز پڑھ کے بیٹھے اور وہاں پر انتظار کرتا رہتا ہے جب تک بندہ بیٹھا رہتا ہے، کونین کے تاجدار نے کہا، فرشتے دعا کر کے کہتے ہیں اللہم اغفر لہو ورحمہ، آسمان میں اللہ اس کی مغفرت فرما، اس پہ رحمت عطا فرما۔ مسجد میں بیٹھنے والے فرشتوں کی دعاؤں کے حقدار بن جاتے ہیں۔ رسول مکرم کے زمانہ کے اندر ایک حدیث کے مطابق ایک عورت تھی، بوڑھی عورت، جو کہ مسجد کے اندر جھاڑو دیتی تھی۔ مسجدوں سے پیار کرنے والوں، مسجدوں کو آباد کرنے والوں، مسجدوں کو قائم کرنے والوں، اپنے بچوں کے منہ سے خون پسینے کی کمائی نکال کے، ان سے چھین کے اللہ کے گھر کو بنا کے رب کی رحمت کے طلبگاروں، کونین کے تاجدار نے کیا کہا تھا؟ رسول مکرم نے یہ کہا تھا، وہ عورت جو مسجد کی صفائی کرنے والی تھی، مسجد کو آباد کرنے والی تھی، ایک دن وہ فوت ہو گئی۔ رسول مکرم نے پوچھا وہ بڑھیا کدھر ہے؟ کہا اللہ کے رسول وہ فوت ہو گئی، ہم نے رات کو اس کو دفن کر دیا۔ کہا مجھے کیوں نہیں بتایا، مجھے کیوں نہیں بتایا؟ صحابہ کہنے لگے اس لیے کہ عورت فوت ہو گئی ہے، آپ آرام کر رہے ہوں گے، آپ کے آرام کے اندر ہم خلل نہ ڈالنا چاہتے تھے، اس وجہ سے کونین کے تاجدار نے کہا مجھے آؤ، مجھے بتاؤ، مجھے اس کے بارے میں دلونی علی قبرہا، اس عورت کی قبر پہ مجھے لے کے جاؤ، میں اس مسجد کو صاف کرنے والے عورت کی قبر پہ جا کے جنازہ پڑھوں گا۔ حضرات پھر رسول مکرم گئے، اس عورت کی قبر کے اوپر جا کے نماز جنازہ ادا کی۔ یہ مسجد کے خادم کی عزت ہے جو محمد کریم کی نظر کے اندر ہے۔ حضرات آپ غور فرمائیں، یہ مسجد ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے اندر حالت تو یہ تھی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگوں کو تلقین کرتے مسجدیں بناؤ، لوگ مسجدیں بناتے، حتیٰ کہ نفلی عبادت کرنے کے لیے اللہ کے نبی حکم دیتے اپنے گھروں کے اندر نفلی عبادت کے لیے نماز مسجد بناؤ، تو صحابہ اکرام نے اپنے گھروں کے اندر نفلی عبادت کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے، قرآن کریم کی تلاوت کے لیے گھر کے حصے کے اندر تھوڑی سی جگہ
مسجد کے لیے مختصر مخصوص کی ہوتی تھی۔ آج ہمارے بنگلوں کے نقشوں کے اندر، ہمارے مکانوں کے نقشوں کے اندر ٹی وی لان اور شیطان کا اڈا تو ہوتا ہے، اگر نہیں ہوتی تو محمد کریم کی سنت وہ مسجد نہیں ہوتی۔ آج یہاں پر بیٹھنے والے میرے بھائیوں، ایک عزم تو کرو، ارادہ تو کرو۔ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی ہے؟ اللہ کے دربار میں کوئی کمی ہے؟ آسمان والا رب کہتا ہے اگر ساری کائنات کے لوگ ایک چٹیل میدان کے اندر جمع ہو جائیں اور ہر بندہ اپنی اپنی ضرورت کے مطابق مجھے سے مانگے اور میں سب کو عطا کر دوں تو میرے خزانے کے اندر اتنی کمی بھی نہیں ہوتی جتنی ایک سوئی سمندر کے اندر ڈال کے نکالی جائے تو سوئی کے ساتھ پانی لگتا ہے، اور سمندر کو اس پانی کی کمی تو آ جاتی ہے، آسمان والے رب کے خزانوں کے اندر کمی نہیں آتی۔ تم ارادہ کرو کہ اگر اللہ تو نے ہمیں توفیق دی، ہمیں کوئی موقع دیا، میں بھی اور تم بھی سب ارادہ کرو کہ جب بھی موقع ملا، ہمیں توفیق ملی، ہم جب گھر بنائیں گے اپنے گھروں کے کونے کے اندر کچھ جگہ مسجد کے لیے بھی خاص کریں گے انشاءاللہ۔ یہ عزم بالجزم کرو۔ اور اس کے بعد میرے بھائیوں، یہاں پر ایک اور بڑی بات ہے، جب مسجد بنانا ہوتی ہے بڑی رکاوٹیں ہوتی ہیں، سرکاری طور پہ بھی رکاوٹیں ہیں اور غیر سرکاری طور پر بھی رکاوٹیں ہیں۔ لوگ نام نہاد اسلام کے ٹھیکیدار جب ان کے سامنے کوئی گرجا بنے تو ان کے چہروں کے اوپر سلوٹ نہیں آتی، اگر کوئی کنجر خانہ بنے تو ان کے دلوں کے اندر ملال نہیں آتا، اگر کوئی سنمے کا اور گندہ بے حیائی کا مرکز بنے اس کو تو روکنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ لیکن جب کوئی مسجد کوئی بنانے لگتا ہے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے تو بڑے بڑے اسلام کے نام نہاد ٹھیکیدار مسجد کو روکنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ یہ کیسی عجیب بات ہے۔ اور لوگوں یاد رکھو، تم جتنا مرضی روکو، کوئی مسجد آج تک جو بھی کسی نے روکی ہے اللہ کے فضل و کرم سے وہ مسجد ضرور بنی ہے۔ فرق اتنا ہے کہ وہاں پر دو گروپ بن جاتے ہیں، دو گروہ بن جاتے ہیں، ایک مسجد بنا کے مومنوں کے اندر نام لکھوا لیتا ہے اور دوسرا مسجد کو روک کے ظالموں کے اندر اپنا نام لکھوا لیتا ہے۔ وہ اللہ نے قرآن کے اندر کہا تھا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس سے بڑا کائنات کے اندر کوئی ظالم نہیں ہے جو مسجدوں کے اندر سے روکتا ہے اور مسجدوں سے منع کرتا ہے۔ میرے بھائیو، آج ہماری حکومت نے بھی کچھ اسی طرح کا کام کیا ہوا ہے۔ مسجدوں کے سپیکر اتروا دو، مسجدوں کے سپیکر اتروا دو تاکہ لوگوں کے کانوں کے اندر آواز اذان کی نہ پہنچے، مسجدوں کے سپیکر اتروا دو تاکہ قرآن کی آواز نہ پہنچ سکے۔ ہاں ٹھیک ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں کہ لاؤڈ سپیکر کا بے جا اور بے بنیاد بے مقصد استعمال نہیں کرنا چاہیے، لیکن کم بختو تم نے مسجدوں کے سپیکر اتروائے، اس کا نتیجہ یہ نکلا ایک مسجد قریب ہے، اس سے 15 گز کے آگے لوگوں کو فجر کی نماز کا پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا، اور پھر لوگوں کے کانوں تک یہ آواز نہیں پہنچتی۔ اور لوگوں، اگر تم نے یہ پابندی لگانی تھی تو لچر چیزوں پہ لگاتے، اگر پابندی لگانی تھی تو فلموں پہ لگاتے، اگر پابندی لگانی تھی تو گنڈا گردی پہ لگاتے، اگر تم نے یہ پابندی لگانا تھی تو بے حیائی کے مراکز پہ لگاتے، کیبل اور ڈش پہ لگاتے۔ تم نے یہ پابندی مساجد کے سپیکر پہ لگا کے آواز کو بند کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن یاد رکھو اسلام کی فطرت میں قدرت نے یہ لچک رکھی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے۔ ساری کائنات مل کے اسلام کو مٹانا چاہے، مجھے کبریائی کی قسم ہے، یورپ مٹ سکتا ہے، امریکہ مٹ سکتا ہے، اسرائیل مٹ سکتا ہے، بھارت مٹ سکتا ہے، ساری کائنات کا کفر مٹ سکتا ہے، نہ آسمان والے رب کا قرآن مٹ سکتا ہے، نہ محمد کریم کا فرمان مٹ سکتا ہے۔
میرے بھائیوں، انہی باتوں کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ جامعہ شمس الہدیٰ کے طلبہ اور طالبات کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اتنی محبت سے ان کی کال پہ آئے، اپنے ہر معاملہ کے اندر دین کے سپاہیوں کو، دین کے چوکیداروں کو اور اسلام کے قلعوں کو یاد رکھنا۔ انشاءاللہ مجھے رب کی قسم ہے، ایک وقت آئے گا میرے اور تمہارے جسموں سے روح پرواز کر جائے گی، لیکن ہماری یہ یادگاریں انشاءاللہ قیامت تک قائم رہیں گی۔ اور ایک بات کر کے اجازت چاہوں گا، جتنے بڑے پیغمبر تھے، جتنے بڑے انبیاء تھے، جتنے رسول تھے، ان سب کی یادگاریں کوئی تفریحی پارک نہیں ہے، ان سب کی یادگاریں کوئی اس طرح کے مراکز نہیں ہے۔ ان کی یادگاریں اگر دیکھنی ہے تو مساجد و مدارس کو دیکھو۔ حضرت سلیمان کی یادگار مسجد اقصی اور بیت المقدس ہے، حضرت ابراہیم کی یادگار یہ بیت اللہ حرم ہے، محمد کریم کی یادگار مسجد قباء اور مسجد نبوی ہے۔ جا کے اگر انبیاء کی یادگاریں دیکھنی ہیں تو یادگاریں یہ مساجد و مدارس ہیں۔ ان کو چلانے کے لیے آسمان والے رب نے تمہیں وسائل دیے ہوئے ہیں، اور لوگوں وسائل دینے والا سارے مل کے بولو کون ہے؟ وسائل دینے والا اللہ ہے۔ اگر رب نہ دینا چاہے ساری کائنات مل کے کسی کو کچھ نہیں دے سکتی، تب بھی ملے گا جب دینے والا آسمان والا رب دے گا۔ آسمان والا رب تمہیں وسائل دیتا ہے، اس لیے تمہارے زمانہ کے اندر تمہارے ہوتے ہوئے یہ چشم و چراغ، یہ ہدایت کے سورج، یہ اسلام کے قلعے، یہ مسلمانوں کی چھاؤنیاں اگر تمہارے ہوتے ہوئے کمزور ہو جائیں تو پھر تمہیں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا کہ تجھے وسائل دیے گئے تھے۔ میرے بھائیو، اس کے اندر حق ادا کرنا میرا بھی حق ہے، آپ کا بھی حق ہے، اور ایک وقت آئے گا ہم دنیا سے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ قیامت تک یہ صبح تک یہ سورج طلوع رہے گا، اور لوگ اس کی حرارت و تمازت کو، اس کی روشنی کو، اس کی چمک اور دمک کو حاصل کرتے رہیں گے، اور کرنے والوں کے سینے منور ہوتے رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پر اور مدارس میرے بھائی، اللہ کی قسم میں پہلے بھی آپ کو کہہ چکا ہوں، پتہ نہیں شاید میرے بتانے کے اندر شک ہے یا آپ کے سمجھنے کے اندر شک ہے۔ حقیقت بات ہے، جتنا مشکل کام مدارس کو چلانا ہے، اتنا مشکل کام حکومت چلانا بھی نہیں ہے۔ اس کے اندر تو کوئی ماتحت ہوتا ہے، اس کے اندر بھی کوئی ماتحت نہیں ہوتا، اس کے پاس اور وسائل ہیں۔ ادھر تو کیا ہے، جو ہمیں یہ بجلی کا بل آتا ہے اس کے اوپر بھی ٹیکس لگ کے آتا ہے، جو گیس کا بل آتا ہے اس کے اوپر بھی ٹیکس لگ کے آتا ہے۔ اور حالت یہ ہے، میں اس بات پہ بھی حیران ہوں، کہاں گئے اساتین ملت، کہاں گئے ملت اسلامیہ کے قائد، ان کی فیمس کہاوت کہاں گئی ہے؟ اور ملی معاملات کو تو پیش کرو، ملی معاملات کو، مذہبی معاملات کو، متفقہ معاملات کو اپنی حکومت سے مطالبہ کر کے پیش کرو کہ مساجد کے ساتھ کچھ رعایت ہونی چاہیے، مجاز مساجد کے ساتھ اور مدارس کے ساتھ ان بلوں کے اندر لحاظ ہونا چاہیے۔ ان کا خیال رکھنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ حکومت پاکستان کے اندر بڑے انسٹیٹیوٹ تو چلا رہی ہے، بڑے کالجز اور یونیورسٹیاں تو چلا رہی ہیں، لیکن جاؤ، میں اس ممبر پہ باوضو ہو کے کھڑے ہو کے اعلان کرتا ہوں، 20 سال کے عرصہ دراز کے اندر ہماری گورنمنٹ نے اگر 1 روپیہ بھی اس جامعہ کو دیا ہو تو رب کعبہ کی قسم میں ساری زندگی ممبر پہ آنا چھوڑ جاؤں گا۔ لو کوئی دلیل، یہ ادارے
इन लोगों के खून पसीने की कमाई से चल रहे हैं, ये लोग मामलात कर रहे हैं। इस लिहाज से आप अपने इरादे को पुख्ता रखें। इंशाअल्लाह ये आंधियाँ, ये तूफान, ये ज़लज़ले, ये हुकूमतें, ये साजिशें, ये सोबतें, ये रुकावटें, ये मुसीबतें रब अकबर की कसम आपका राह नहीं रोक सकती हैं। इनके अंदर इतनी जुर्रत नहीं, जितना दबाओगे उतना ये इस्लाम उभरेगा। अल्लाह मुझे और आप सबको इस्लाम के चौकीदार बन जाने की तौफीक अता फरमाए। इस मौके पर मैं आपका, जामिया के साज़ा का, तलबा व तालिबात का सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह करीम इन लोगों ने मोहब्बत की है। एक शेर पढ़ के आपसे इजाज़त चाहूँगा। ये मेरी तरफ से ही नहीं, हम सब की तरफ से है। फला फुला रहे ये चमन, फला फुला रहे या रब ये चमन हमारी उम्मीदों का, जिगर का खून दे दे कर हमने ये बूटे पाले हैं। इंशाअल्लाह ये सदा सलामत रहेगा। अल्लाह तुम्हें भी सलामत रखे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। देंगा कुछ वक़्त वास्ते। हाँ माशाल्लाह, जामिया दा तालब इलम, जामिया अंदर बड़े बड़े नयाब और बड़े बड़े बेहतरीन हीरे मौजूद ने। मौलाना मंजूर साहब शेरे पंजाब दा बेटा हबीबुर रहमान एक टाइम सी वो भी जामिया च पढ़ता रहा, असी भी पढ़ते रहे और भी कई तलबा पढ़ते रहे। और अज अल्हम्दुलिल्लाह साढ़े सामने बैठा है साडा भाई हज़रत मौलाना मुहम्मद उस्मान शाकिर साहब, जो कि जमात एक मरूफ खतीब ने। उन्हों दा बेटा मोहतरम जनाब भाई मुहम्मद जैद साहब वो तुहाडे सामने आउंदे ने ते आके नात पेश फरमाते ने। भाई मुहम्मद जैद उस्मान साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो है गुल बदन हुजूर का, जो है गुल बदन हुजूर का, तो पसीना मुश्के गुलाब है। जो है गुल बदन हुजूर का, तो पसीना मुश्के गुलाब है। सकलैन का है वो ताजवर, सकलैन का है वो ताजवर। और वही तो मेरी जनाब है, जो है गुल बदन हुजूर का। उनका बोलना भी है रहमतें, वो जहाँ जहाँ वही बरकतें। उनका बोलना भी है रहमतें, वो जहाँ जहाँ वही बरकतें। वो अजीम से है अजीम तर, वो अजीम से है अजीम तर। शाहकार वो लाजवाब है, जो है गुल बदन हुजूर का। है सदाकतों का अमीन वो ताहा और यासीन। वो है सदाकतों का अमीन वो ताहा और यासीन। वो है साहिबे कौसैन, वो है साहिबे कौसैन वो। और वही रिसालते माब है, जो है गुल बदन हुजूर का। ज़ैद कौन है और कौन हुआ
اپنی بات میں اور ذات میں زید کون ہے اور کون ہوا ایسی ذات میں اور بات میں وہ بے مثل کائنات میں وہ بے مثل کائنات میں جن کی نعت اجر و ثواب ہے جو ہے گل بدن حضور کا تو پسینہ مشک گلاب ہے ثقلین کا ہے وہ تاجور اور وہی تو میری جناب ہے جو ہے گل بدن حضور کا۔ اب میں آپ کے سامنے شان مکہ اور مدینہ انشاءاللہ بیان کروں گا۔ اللہ مکہ تے مدینہ دکھا دے تے ساڈا بڑا دل کردا۔ جن جن کا دل کرتا ہے وہ اونچی آواز سے سبحان اللہ بولیں۔ اللہ مکہ تے مدینہ وخا دے تے ساڈا بڑا دل کردا، ساڈے دلاں دی آس بجھا دے تے ساڈا بڑا دل کردا۔ اللہ مکہ تے مدینہ وخا دے تے ساڈا بڑا دل کردا۔ سونے مکے دیاں سونیاں نے گلیاں جتھے لائیاں سونے مدنی نے تلیاں۔ سونے مکے دیاں سونیاں نے گلیاں جتھے لائیاں سونے مدنی نے تلیاں۔ اونا گلیاں دی سیر کرا دے تے ساڈا بڑا دل کردا۔ اللہ مکہ تے مدینہ وخا دے تے ساڈا بڑا دل کردا۔ جتھے ایک پڑھیا لکھ بن دی ایہو خواہش ساڈے دل دی۔ جتھے ایک پڑھیا لکھ بن دی ایہو خواہش ساڈے دل دی۔ اس جگہ تے نمازاں پڑھا دے تے ساڈا بڑا دل کردا۔ اللہ مکہ تے مدینہ دکھا دے تے ساڈا بڑا دل کردا۔